सदक़ातुल फ़ितर ये पैसे की शक्ल में जो शख्स अदा करता है उसका सदक़ातुल फ़ितर अदा नहीं होता, क्योंकि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर अमर नहीं है। और प्यारे पैगंबर फरमाया करते थे, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को दुनियावी ज़िंदगी में मौके पर मौका देता है कि बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल कर लें, अल्लाह के महबूब बन जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को मुआफ़ करके उनको जन्नत में पहुँचा दे, जन्नत में दाखिल कर दे, जहन्नम से उनको बचा दे। तो परवरदिगार ने अपने बंदों पर बहुत से अहकाम फ़र्ज़ किए हैं। इन फ़राइज़ को अदा करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई फ़ायदा नहीं है, सारे फ़वाइद वो बंदों को ही हासिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़े बंदों को अपना मुक़र्रब बनाने के लिए फ़र्ज़ किए, और रमज़ानुल मुबारक के आखिर में एक और चीज़ हर मुसलमान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फ़र्ज़ है, वो है ज़कातुल फ़ितर, जिसको सदक़ातुल फ़ितर भी कहते हैं, जो फ़ितराने और फ़ितरे के नाम से भी हमारे मुआशरे में मारूफ़ है। अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मरवी हदीस है सही बुखारी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ किया ज़कातुल फ़ितर को हर छोटे पर, बड़े पर, मर्द पर, औरत पर, ग़ुलाम पर, आज़ाद पर, मुसलमानों में से। और ये हर शख्स अपना भी सदक़ातुल फ़ितर अदा करेगा, और जितने भी उसके ज़ेरे कफ़ालत अफराद हैं जिनकी वो कफ़ालत कर रहा है, वो उसके बच्चे हैं, वो उसके छोटे बहन भाई हैं, वो उसके माँ बाप हैं बूढ़े, उसकी बीवी है, सब की तरफ से बंदे पर फ़र्ज़ है वो सदक़ातुल फ़ितर अदा करे रमज़ानुल मुबारक में। हत्ता कि अगर कोई इंसान, अगर कोई बच्चा एक दिन का है, पैदा हुआ है ईद के एक दिन पहले, या ईद वाले दिन सुबह को पैदा हुआ है, तो उसका सदक़ातुल फ़ितर भी अदा करना फ़र्ज़ है। और ये सदका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ज़कातुल फ़ितर बंदों से बशरी तकाज़ों के मुताबिक जो रोज़ों में और इबादात में कमी कुताही रह जाती है, जो गलतियाँ हो जाती हैं, जो ज़ुबान से लगव और रफ़स के काम हो जाते हैं, इन कामों की तलाफ़ी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फ़र्ज़ किया है अपने बंदों पर, और मसाकीन के लिए खाने के तौर पर, ताकि मसाकीन भी वो अगनिया के साथ ईद की खुशियों में ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी शरीक कर सकें। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तोहरतुल लिस्साइम मिनल लगव व रफ़स व तोमतुल लिल मसाकीन, रोज़ेदार के लगव और रफ़स कामों से उसकी तहारत और पाकीज़गी के लिए, और मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किया है। और ये इसका वक़्त ईद का चाँद, शव्वाल का चाँद तुलू होने के बाद है, और ईद नमाज पढ़ने से पहले पहले है। लेकिन अगर कोई इंसान कम अज़ कम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 3 दिनों में भी दे देता है, तो इंशाअल्लाह रहमान उसका सदक़ातुल फ़ितर अदा हो जाता है। इस दलील की बुनियाद पर कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को सदक़ातुल फ़ितर के माल पर पहरेदार मुकर्रर किया हुआ था, सही बुखारी में हदीस है। तो वो 3 दिन शैतान चोर की शक्ल में आता रहा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु पकड़ते रहे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा से पूछते रहे। आखिर में उसने, शैतान ने तीसरे दिन ये कहा कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताई देता हूँ, अगर आप अपने बिस्तर पर आएँ और आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आप पर एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर हो जाएगा, कोई नुकसान करने वाला आपका किसी किस्म का नुकसान नहीं कर सकेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसने बात तो सच कही है, लेकिन था वो झूठा, वो शैतान था। तो ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को जो 3 दिन सदक़ातुल फ़ितर पर वो पहरेदार रहे हैं, इस हदीस से ये अहले इल्म इस्तिदलाल करते हैं कि आखिरी 3 दिनों में सदक़ातुल फ़ितर अदा किया जाता है। उससे पहले ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना सहाबा से साबित है कि वो रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में, शुरू में, या दरमियाने अशरे में, या आखिरी अशरे के पहले दिनों में
وہ ادا کر دیتے تھے۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ عید کی رات ادا کیا جائے یا عید والے دن صبح عید پڑھنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ اگر عید نماز پڑھ لیتا ہے بندہ اور فطرانہ ادا نہیں کر سکا تو پھر فطرانہ ادا نہیں ہوتا، پھر وہ فریضے کا تارک بن جاتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، اس پر اس کو اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا لازم ہے۔ تو بعد میں وہ صدقہ ہو جائے گا عام، فطرانے کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ فطرانے کا فریضہ وہ عید الفطر نماز پڑھنے سے پہلے پہلے مستحقین تک پہنچانا چاہیے۔ اور یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کا ایک سا ہر فرد کی طرف سے ہر فرد پر فرض کیا ہے، وہ گندم کا سا ہو، وہ جو کا سا ہو، وہ کھجور کا ہو، وہ منقے کا ہو، یا کوئی بھی جو استعمال کرتے ہیں لوگ اپنے کھانے پینے کے لیے، کوئی بھی چیز ہو، چاول ہوں، دالیں ہوں، چینی ہو، اس طرح کی کوئی بھی جنس ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ اور ایک سا غلے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ ایک سا کا جو صحیح اور تحقیقی وزن سعودی عرب کے جید اور بڑے بڑے علماء نے بڑی باریکی سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی سا کا وزن نکالا ہے، سعودی عرب پاکستان کے بھی بڑے بڑے علماء نے جو وزن نکالا ہے وہ بنتا ہے تقریباً 2 کلو 100 گرام آج کل کے پیمانے کے اعتبار سے۔ تو 2 کلو 100 گرام یہ تو ہر بندے کی طرف سے فرض ہے۔ اگر کوئی زیادہ بھی ادا کر دے تو وہ جو زائد ہوگا وہ انشاءاللہ نفلی صدقہ ہو جائے گا اور اس کو نفلی صدقے کا بھی اجر مل جائے گا، لیکن 2 کلو 100 گرام سے کم ادا نہیں کرنا۔ اور یہ حدیث جو آپ نے سنی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرضیت کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ تومۃ للمساکین، اس لحاظ سے سب سے افضل یہ ہے کہ بندہ یہ صدقۃ الفطر مساکین کو ادا کرے، فقراء کو ادا کرے۔ فقراء وہ ہوتے ہیں جن کے پاس گھر میں کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو وہ فقراء ہیں۔ اور مساکین ان کو کہتے ہیں جن کے پاس آمدن کے ذرائع ہوں لیکن ان کی آمدن سے ان کے جائز اور حلال اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں، تو ایسے کسی خاندان کو، ایسے لوگوں کو، ایسے افراد کو یہ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ فقراء اور مساکین اگر ان لوگوں کے پاس فطرانہ لے کر اتنا کو مال جمع ہو گیا ہے کہ ان کی 1 دن 2 دن کی ضرورت سے زائد ہے، تو ان پر بھی فرض ہے انہیں بھی اپنے ہر فرد کی طرف سے جو اپنے سے بھی کم تر معاشرے میں غریب لوگ ہیں ان کو ادا کر دینا چاہیے۔ یہ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ غلام ہے چاہے آزاد ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے سے کسی کو مستثنا نہیں کیا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر اللہ کے نبی نے تو غلے کی شکل میں فرض کیا ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ غلہ ہی ادا کرتے تھے۔ درہم و دینار رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی درہموں یا دیناروں کی شکل میں صدقۃ الفطر متعین اور مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی صحابی سے ثابت ہے کہ اس نے نقدی میں یہ درہم و دینار میں صدقۃ الفطر ادا کیا ہو۔ تو افضل اور بہتر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا طریقہ تو یہی ہے کہ ہر شخص وہ غلہ ہی ادا کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سے علماء، بڑے بڑے جید علماء، وہ پیسے دینے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں غلہ نہیں ہے، اس نے غلہ خرید کے دینا ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ غلہ خرید کر دینے کی بجائے پیسے دے دے تاکہ وہ مسکین اور فقیر وہ خود غلہ خرید لے اپنے لیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ پیسے دینے پر اصرار کرتا ہے اپنی سہولت کے لیے، اور موجودہ حالات میں مساکین کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، فقراء کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو علماء کی ایک بڑی تعداد نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ جائز تو ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن، کیونکہ سب اس کو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن سنت، افضل اور سب سے بہتر یہی ہے کہ بندہ جو اللہ کے نبی نے فرض کیا ہے، جو صحابہ نے ادا کیا وہی ادا کرے۔ البتہ یہ موقف بھی علماء کے اندر موجود ہے۔ سعودی عرب کے اکثر علماء، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بلکہ اللجنۃ الدائمہ جو سعودی عرب کی افتاء کی گورنمنٹ کی کمیٹی ہے، ان کا بھی فتویٰ موجود ہے
کہ صدقۃ الفطر یہ پیسے کی شکل میں جو شخص ادا کرتا ہے اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوتا، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر امر نہیں ہے، اور پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا، ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، وہ اس کا عمل رد ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو بہت سے علماء، سعودی عرب کے اکثر علماء، ان کی رائے یہ ہے کہ فطرانہ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر رقم کی شکل میں دینے سے ادا نہیں ہوتی۔ تو بہرحال افضل اور اولا ضرور ہے کہ آپ فطرانے میں جنس ہی ادا کریں، لیکن اگر مشکل ہے، دقت ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے رب العالمین قبول فرما لیں گے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔